میں یا میرے ساتھ جو میرے رفقا ہیں، ہم ایک پارٹی ایسی بنا سکتے ہیں جو کہ عام لوگ جن کے اندر لیڈر بنے اور عام لوگ ہی آگے آئیں اور عام لوگ پاور سنبھالیں، کیونکہ ہم کسی بھی رولنگ کلاس یا ایلیٹ یا اشرافیہ اس کے دیندار نہیں ہیں. ہم نے ان سے کبھی کچھ لیا نہیں ہے. میں نے زمین نہیں لی. آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے 2 ایوارڈز ملے صدارتی. میرے پاس 3 صدارتی ایوارڈ ہیں. وہ کسی کے آرٹسٹ کے پاس نہیں ہے. 3 صدارتی ایوارڈ نہیں ہے، 2 ہوں گے زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس. میرے پاس ایک تمغہ امتیاز ہے موسیقی پہ، ستارہ ایثار ہے جو کہ زلزلے اور سیلابوں میں کام کرنے پہ، اور یہ دونوں پرویز مشرف نے دیے. تیسرا مجھے ممنون حسین صاحب نے دیا 2016 میں ہیومن رائٹس ایوارڈ، جو کہ میرے مزدوروں کسانوں کے ساتھ جو کام تھا سارا. میں لیفٹ آپ کو پتہ ہی ہے، میں ذرا بائیں بازو کی سیاست کرتا ہوں، تو عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، تو مڈل کلاس محنت کش اور نوجوان ان کی بات کرتا ہوں. تو یہ جو پرویز مشرف صاحب جو ہیں، انہوں نے جب مجھے یہ سارا ایوارڈ وغیرہ دیے، اس زمانے میں بھی میں آئی ایم ریئلی سوری، میں تھوڑا سا نا وہ ہو گیا ہوں. کوئی بات نہیں، میں آپ کو ٹریک پہ واپس لے آؤں گا. میں ڈسٹریکٹ ہو گیا ہوں تھوڑا سا. میں بتانا آپ نے دیے کہ آپ کو 3 ایوارڈ ملے، اس زمانے میں 2 پلاٹس آپ کو بھی ملنے والے تھے. مجھے کچھ نہیں، میں آپ کی بات پوری غور سے سن رہا ہوں. نہ میں نے کوئی زمین لی کسی سے، بالکل، نہ میں نے کوئی پروجیکٹ بنایا. میں نے ایک دفعہ نا ایجوکیشن کا پروجیکٹ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، میرے والد صاحب چونکہ آپ ان کو جانتے بھی ہیں، میرے والد صاحب نے مجھے کہا یار یہ جو زمین لینی ہے کسی سے، کسی گورنمنٹ کے بندے سے یا کسی جنرل سے، اس زمانے میں مارشل لاء بھی تھا، تو یہ اس کے بجائے آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے بل بوتے پہ کر لو جو بھی آپ نے کرنا ہے. پھر میں نے پروجیکٹ جو بنایا وہ یہ تھا کہ ہم 1 مین 1 اسکول سسٹم تھا. ٹھیک ہے، ایک آدمی تھا 30 بچوں 25 بچوں کو پڑھاتا تھا، اور ہم نے ہزاروں بچوں کو پڑھا دیا. اب ایشو یہ ہے کہ کیا میں نے کوئی ڈیرا بنایا، کیا میں نے کوئی زمین لی، کیا میں نے کوئی پیسے لیے. یہ جتنے پروجیکٹس ہیں نا ڈاکٹر صاحب، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا. آج میں لینا بھی نہیں چاہتا، رمضان کا ٹائم ہے اور میں نے ویسے بھی معاف کر دیا لیسکو کو بھی، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح کے کام کرنے کی. میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ان سب نے جو بھی زمینیں لی ہیں اور جو بھی پیسے لیے ہیں شروع میں پروجیکٹ بنانے کے، وہ سارے گورنمنٹ سے لیے ہیں یا ان اداروں سے لیے ہیں، میں نے تو نہیں لیے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جب تک ایلیٹ کا جو کنیکٹیویٹی ہے آپس میں، اس کو توڑنے کے لیے کوئی پارٹی نہیں بنے گی نا. جب کوئی عام لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، سیاسی طور پہ منظم نہیں ہوں گے، یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کی بات سن کے بہت سارے لوگ ایک مثال دیں گے آپ کے سامنے کہ ہم نے یہ پورے کا پورا ہوتا دیکھا ہے سندھ میں، جہاں پہ MQM بنی سپوزڈلی مڈل کلاس لوگوں کے لیے، ایسے لوگ جن کے ہاں کوئی موروثی سیاست نہیں تھی. اس کا جو انجام ہوا، جو کچھ اس نے کیا، کہ اس کے بعد بھی آپ کی یہ خواہش ہے؟ ڈاکٹر صاحب پھر میں آپ کو صرف جلدی بتاؤں گا کیونکہ مجھے پتا اور بھی موضوعات ہیں. MQM جب بنی تھی نا جی، تو اس کا ایک ایشو اس میں تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے لسانیت پہ جماعت بنائی تھی. انہوں نے لوگوں کی روزی روٹی پہ نہیں بنائی تھی، لوگوں کے رائٹس پہ نہیں بنائی تھی، پورے پاکستان کی بات نہیں کی تھی. وہی ان کو آپ سمجھیں کہ ان کے سامنے سب سے بڑا بلاک بن گیا بعد میں. وہ آپ نے یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کو بعد میں متحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں، نہ پنجابیوں نے مانا اس کے بعد، نہ سندھیوں نے مانا، نہ بلوچ نے مانا، اور آج تک وہ ان کا وہی ایشو ہے. وہ مہاجر کے ساتھ ہی سیاست کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بیج جو بویا تھا وہ چھوٹا درخت کا تھا، بڑے درخت کا نہیں تھا. دوسرا ایشو یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ چونکہ جاگیرداروں کی جماعت تھی اور آج بھی ہے، تو انہوں نے سندھ کی جو اسمبلی ہوتی تھی اس میں یہ ان میں سے جاتے تھے 20-22 لوگ، 24 زیادہ سے زیادہ چلے جاتے تھے MQM سے، کراچی اور حیدرآباد سے. باقی سارا کا سارا جو سندھ اسمبلی تھی وہ جاگیرداروں کی تھی اور وہ میجورٹی میں ہوتے تھے. ایکچولی MQM کو پھر کام بھی نہیں کرنے دیا گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے پہلے ایک دفعہ جماعت اسلامی کا ناظم بنا، ان کا نام تھا مولانا تھے جی، ان کا نام شاید آپ کو یاد، میرے ذہن میں بھی آ جائے گا. جماعت اسلامی کے جو بنے تھے ناظم کراچی میں، بہرحال وہ دوسرے سیکنڈ ٹائم بنے مصطفیٰ کمال. جی ہاں، آپ اس سے پہلے مجھے بتا دیں کراچی میں کبھی کوئی ڈیولپمنٹ کی ہو کسی نے اس طرح. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو لوکل گورنمنٹ کو فعال کیا انہوں نے، اس میں MQM کا رول بنا، جماعت اسلامی کا بھی بنا اس زمانے میں. ہم کیونکہ مذہبی سیاست نہیں کرتے اس لیے ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن انہوں نے کام کیا دونوں نے. عام لوگوں کو کام کرنے دیا جائے تو وہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اسمبلیوں میں بٹھا دیں گے اور اسمبلی میں سارے جاگیردار سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے تو وہ مڈل کلاس کے جو چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ دبا لیتے ہیں اور ان کو کام بھی نہیں کرنے دیتے. تو مجھے لگتا ہے کہتے ہیں کہ مڈل کلاس پارٹیز جو ہوتی ہیں، مڈل کلاس پارٹی اسپیشلی جو کہ ورکنگ کلاس بھی نہ ہوں، جن کے ساتھ
मिडिल क्लास पार्टीज वो फैशिज्म की तरफ चली जाती हैं अगर उनको रोका जाए बजोर बाजू, फिर वो फैशिस्ट हो जाती हैं, फिर वो भत्ते भी लेती हैं, फिर वो पैदागिरी करती हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उन्होंने लड़ना होता है उनसे। अब क्योंकि उनको काम नहीं करने दिया जाता, लोग आपसे सवाल उठाते हैं, बस सवाल उठाते हैं और आपको दोबारा वोट लेना होता है उनसे, तो फिर आप पैसा पैदा करते हैं, पैसा पैदा फिर आप इस तरह करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, तो फिर इस वो तरह। भरते भी लेते हैं, फिर वो बोरियां भी भरते हैं, और बोरियां खाली नहीं भरते, उसके अंदर इंसान को भरते हैं, अल्लाह रहम करे। खैर, अब ये मसला ऐसा है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में नईम हनीफ साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि जब रेगुलर ट्रांसमिशन शुरू हो RNN की, तो 2-3 उम्दा किस्म के करंट अफेयर प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि हालात हाजरा के ऊपर एक नया विजन पेश करें, और ऐसे लोगों के हों कि जो बिके हुए ना हों या डरे हुए ना हों,